تو یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ شروعات دشمنی کہاں سے؟ ازل سے ہے، شروعات سے، تو ابد تک، آخر تک رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے، ٹھیک ہے، اس مقصد کو یاد رکھیے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے ٹیم کا پارٹنر بنا کے جہنم کا ایندھن بنایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتر سورہ 35 آیت میں 6 میں فرمایا اور کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن سمجھنا۔ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے گروہ کو، حزب الشیطان، حزب ہو، اپنے حزب کو جو اس کے ماننے والے، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے۔ اس لیے میں نے کہا شیطان بھی آگ میں جلے گا، جن بھی آگ میں جلیں گے، برے جو ہوں گے برف میں نہیں جائیں گے۔ لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے شرک اور کفر کے ذریعے انسانوں کو ہمیشگی والی جنت سے نکال کر ہمیشگی والی جہنم میں لے جائے۔ کافروں کو، اہل کتاب کو یہ کر چکا ہے، ان کو لگا چکا ہے راستے وہ جہنم کے۔ اب وہ کس کے راستے میں کھڑا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان والوں کی یاد رکھیے۔ کافروں کو تو لگا چکا ہے وہ برائی کی طرف، ہمارے راستے میں کھڑا ہے۔ بہت احتیاط کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ہم کو بچانا ہے، اس سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، ہم پر سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ اٹیک، وسوسوں کے ذریعے، بہکاووں کے ذریعے، پکڑ کے کوئی کام بھی نہیں کراتا کہ بھائی کو بولیں گے ارے شیطان نے میرے کو پکڑ کے لے گیا اور چوری کرا دیا۔ چوری کے لیے بہکاتا ہے، کر لے، آسان ہے، پیسے مل جائیں گے، کام نکل جائیں گا، سہولت سے مل جائیں گے، اس کے پاس کون سا حلال ہے حرام کا ہے، اس کا تیرے لیے لینا کوئی غلط تھوڑی، لے لے، چلا دی چوری، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرا، اصلی حالات میں ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا ہے اور نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا، بہکانے کے طریقے رکھ رہا ہوں، خواب کے ذریعے، خواب میں آیا، ابا بول رہے آگے خبر کو پکی کر دو، اب میں وہ کل خبر پکی کرنا پڑیں گی ابا کی، ابا بول رہے خبر کفن پرانا ہو گیا، خبر پہ لا کے رکھو، کھانے رکھو، میٹھے رکھو، فلاں رکھو۔ دیکھیے آپ قبرستانوں میں جا کے لوگ کرے، کیوں؟ ارے نہیں، روز ابا آ رہے خواب میں بول رہے ایسا کرو، یہ سب ہو رہا ہے۔ مرنے سے پہلے آستانے تیار ہو رہے، خواب میں آ کے بولا، بشارت ہو رہی، بولی آستانہ تیار کر لیجیے زندگی میں، یہاں خبر کھدیں گی، سنگ مرمر کا پورا ٹائلس اندر لگا لیجیے، انتظام اندر بھی کر لیجیے پہلے سے سب، اور کر یہ ہوتا ہے وساوس ہے خواب کے ذریعے۔ اسی طرح خواب کے ذریعے مومنوں کو ڈراتا ہے۔ آپ نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، اس خواب کی خصوصیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، بہت اچھا خواب تھا۔ دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی خصوصیت، اس کے پتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈر لگتا ہے انسان کو۔ آپ نے فرمایا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ بتائیں گے تو آپ کا ڈر لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ خاموش رہیے، کچھ نہیں کریں گا شیطان، صرف ڈرا رہا ہے آپ کو۔ تیسرا خواب یہ انکانشیسلی انسان، مطلب جو اس کے ذہن میں وہ چلتے ہیں۔ تو خواب 3 قسم کے، رحمان، شیطان، اور تیسرا مطلب جو انکانشیس مائنڈ میں آتے ہیں۔ موت کے وقت آ کر مومن سے جوجتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے، اس دعا کے الفاظ میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ موت کے وقت شیطان کے کچوکوں سے، اس کے بہکاووں سے، اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے بتا۔ مطلب یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے مومن کے پاس اور اس وقت کھینچنا چاہتا ہے، تو اللہ مجھے اس وقت اس کے کچوکوں سے، اس کے بہکاوے سے، جھنجھوڑنے سے بچا۔ آپ سے دعا کرتے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 63 آپ پڑھیے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے شرک و کفر کو، برے اعمال کو چمکا دیا، تو برائی کو اچھائی بنا کے چمکاتا ہے۔ دوسرا کام، بری چیزوں کا اچھے نام دے کر بتاتا ہے، بری چیزوں کا اچھے نام، جیسا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 120 میں اللہ نے فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ قال یا آدم، اے آدم، هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، کیا میں تجھے ایسا جھاڑنا بتا دوں آدم جس کا پھل کھانے سے کیا ہوں گا؟ تو ہمیشہ زندہ رہیں گا اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ بتاؤں کیا ایسا حل؟ آدم نے سامنے کہا بتاؤ، تو کہا وہ جھاڑ کا پھل کھا لے، یہ سب مل جائے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے یہاں فرشتوں کے ساتھ اور کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جائیں گی۔ تو نے کیا کیا؟ ایک بری چیز کو اچھا نام دیا۔ آج وہی شیطان کرتا ہے نا، سود خوری کو کیا بولتا ہے؟ انٹرسٹ لے رہے، سود تھوڑی لے رہے ہیں۔ سود الگ تھا اس زمانے کا، انٹرسٹ الگ ہے۔ نان الکوہلک بیئر پی رہا میں، بغیر شراب والی بیئر، جب بیئر کا لفظ آگا تو بغیر شراب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نام بدل کے، سمجھ رہے آپ؟ چیزوں کو نئے نئے نام دے کر، ہے نا، کیمیکل نام اور فلاں نام اور یہ نام، اور انسان اسے کر رہا ہے، چیزوں کو اچھے نام بری چیزوں کو دیتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے وسوسے بہکانے کا طریقہ ہے کہ یہ کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے،
سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48، شیطان آیا جنگ بدر سے پہلے اور کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جنگ بدر سے پہلے آیا اور جب ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا، اب چھوڑ دو محمد کو اس کے حال پہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلو وہاں سے، تو مشرکین نے کہا اب تو لڑیں گے۔ شیطان نے کیا کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے چمکا دی ان کا شیطان اعمالهم، ان کے اعمال چمکا دی اور کیا کہا وَقَالَ لَا غَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج لڑو محمد کی فوج سے، ختم کر دو صحابہ کو، آج کوئی جیتنے والا نہیں تم سے، ہزار ہو تم، کوئی غالب نہیں ہے، جاؤ لڑو ان سے۔ غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، اور میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جاؤ لڑو۔ اس نے کیا کیا؟ کافروں کو اکسایا اور پھر 70 کافر جو جنگ بدر میں جہنم رسید ہو گئے اور کہیں پکڑے گئے۔ تو بہکاتا ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف، اس کا یہ بھی ایک کام ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یار ہمارے مسلمانوں کو ساری دنیا میں تکلیف پہنچا جا رہی، کیوں؟ شیطان ہر جگہ وہی ہے نا، سب کو بہکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے مومن کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی چال بازیاں بہت اس کی ہوتی ہے آدمی کی۔